کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ تاریخ کے وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے واقعی یعنی سچے معنوں میں دنیا کے دلوں پر حکومت کی؟ ہم یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ ہاں، مطلب اگر ہم سوچیں نا تو ان کے پاس نہ تو کوئی بہت بڑی فوج تھی اور نہ بے پناہ دولت تھی۔ بالکل، اور نہ ہی کوئی ایسا عہدہ جس سے لوگ تھر تھر کانپے ہیں نا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو ان کا سب سے بڑا ہتھیار دراصل وہ چیز تھی جسے آج کل کے اس تیز رفتار اور ماڈرن دور میں ہم بڑی آسانی سے بے وقوفی یا سیدھاپن کہہ کر مسترد کر دیتے ہیں۔ اور دیکھیں یہیں سے ہماری آج کی ساری بحث کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے طاقت کا جو ایک ماڈل اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہے نا، وہ بڑا عجیب سا ہے۔ ہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت کا مطلب ہے روب۔ بالکل، روب، دبدبا یا کسی کو دبا کے رکھنا، یا پھر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں موجود صفروں کی تعداد۔ یعنی جو چیز نظر آئے یا جو شور مچائے۔ ہاں، جو خوف پیدا کرے، ہم بس اسی کو پاور مانتے ہیں۔ بالکل، ہم نے طاقت کو نا ایک بہت ہی شور مچانے والی چیز سمجھ لیا ہے۔ تو چلیں آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ ضرور۔ آج ہم جس سورس مٹیریل کو بنیاد بنا رہے ہیں وہ محمد فاروق راشد کی ایک انتہائی زبردست اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی تحریر ہے جس کا عنوان ہے معصومیت ایک طاقت۔ بہت خوبصورت عنوان ہے۔ ہاں، اور ہمارا آج کا جو مشن ہے نا وہ یہ کھوج لگانا ہے کہ یہ جو نام نہاد بچپنے کی نادانی یا جسے ہم خاموشی کہتے ہیں، یہ انسانیت کی سب سے بڑی طاقت کیسے ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور کیا واقعی ایک نرم رویہ روایتی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سچی بات بتاؤں، جب میں نے پہلی بار یہ پڑھا تو مجھے لگا کہ یار یہ تو بہت ہی آئیڈیل قسم کی بات ہے، مطلب پریکٹیکل لائف میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ اور یہی اس تحریر کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ یہ آپ کو فوراً چیلنج کرتی ہے۔ واقعی؟ ہاں، دیکھیں، جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ایک ماہر نفسیات کے طور پر مجھے جو چیز سب سے زیادہ کلک کی وہ یہ ہے کہ مصنف طاقت کے متوجہ تصور کو، یعنی ہماری عام سوچ کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ اچھا، یعنی جارحانہ رویے کو چیلنج کرتا ہے۔ بالکل، ہم ہمیشہ طاقت کو ایک اگریسو رویے کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن یہاں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اصل اور پائیدار طاقت وہ ہے جو شور نہیں مچاتی بلکہ خاموشی سے دلوں کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ 100% درست۔ ہم آج اس بات کو ڈی کوڈ کریں گے کہ یہ نام نہاد معصومیت دراصل ہے کیا اور روزمرہ کی زندگی میں اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ آج کل اتنی تیزی سے غائب کیوں ہو رہی ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم پہلو ہے۔ تو سب سے پہلے تو ذرا اس لفظ معصومیت کو ہی کلیئر کر لیتے ہیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں تو اس کا بالکل ہی غلط اور سچ پوچھیں تو تھوڑا سا حقارت آمیز مطلب نکالا جاتا ہے۔ ہاں، ہم اکثر اس لفظ کو منفی انداز میں لیتے ہیں۔ مطلب ہم کسی کو معصوم اس وقت کہتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ اسے دنیا داری کا پتہ ہی نہیں یا وہ تھوڑا سا بے وقوف ہے، یا پھر ہمارے ذہن میں کسی چھوٹے بچے کی مسکراہٹ آ جاتی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ نوٹس پڑھتے ہوئے مجھے یہ بات بڑی کلیئر ہوئی کہ مصنف جس معصومیت کی بات کر رہے ہیں وہ کم علمی یا نادانی ہرگز نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ مصنف نے اس کو ایک پاکیزہ کیفیت کہا ہے۔ پاکیزہ کیفیت؟ اس کی تھوڑی وضاحت کریں گی؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا رویہ ہے جس میں انسان کی نیت صاف ہوتی ہے اور اس کی شخصیت سے کسی کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ یعنی وہ بے ضرر ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل فرق ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ مصنف یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو دنیا کا علم نہ ہو۔ اچھا۔ اصل معصومیت یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہو لیکن آپ پھر بھی کسی کا حق نہ ماریں۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ہاں، آپ کے پاس علم اور دنیا کا فہم ہو، آپ جانتے ہو کہ کوئی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ علم آپ کو تکبر کا شکار نہ ہونے دے۔ یعنی آپ بے وقوف نہیں بن رہے، آپ بس معاف کر رہے ہیں۔ بالکل، آپ کے پاس زندگی کے تلخ تجربات ہوں، لوگوں نے آپ کو دکھ دیا ہو، لیکن آپ اس کے رد عمل میں اپنے دل کو پتھر کا نہ بنائیں۔ یعنی وہ ایک پرانی کہاوت ہے نا کہ اصل طاقت وہ نہیں کہ آپ غصے میں کیا کر سکتے ہیں، بلکہ اصل طاقت یہ ہے کہ آپ غصے پر کتنا قابو پا سکتے ہیں۔ بہت عمدہ مثال دیا آپ نے۔ لیکن آپ کی بات اپنی جگہ، اب ذرا پریکٹیکل ہو کر سوچیں۔ بتائیں۔ اگر ہم آج کی جدید کارپوریٹ دنیا کو دیکھیں، یعنی بزنس ماڈلز اور روزمرہ کی پروفیشنل زندگی کو،
تو وہاں تو اس سیدھے پن کو سیدھا سیدھا پروفیشنل خودکشی سمجھا جاتا ہے. ہاں یہ تو ہے، وہاں کا کلچر ہی ایسا ہے۔ وہاں تو سکھایا ہی یہ جاتا ہے کہ جو چالاک نہیں وہ تو کچل دیا جائے گا. ذرا ایک میٹنگ روم کا تصور کریں جہاں سب ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں ہیں. بالکل ایک گلا کاٹ مقابلہ ہوتا ہے۔ ہاں، تو وہاں اگر کوئی شخص اس طرح کی معصومیت لے کر بیٹھے گا تو لوگ تو اس کا کریڈٹ بھی خود لے اڑیں گے. یہ بات بھی سچ ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کارپوریٹ چالاکی شاید ایک آئینے کی طرح ہے جس میں انسان کو ہر وقت صرف اپنا عکس یعنی اپنا مفاد نظر آتا ہے، بہت خوب۔ جبکہ مصنف کی بتائی ہوئی معصومیت ایک شفاف شیشے کی طرح ہے جس کے پار دیکھ کر آپ کو پوری دنیا اور دوسروں کی ضروریات نظر آتی ہیں. تو کیا اس مادی دنیا میں شفاف شیشہ بننا نقصان کا سودا نہیں ہے؟ آپ نے یہ شفاف شیشے اور آئینے والی مثال بہت کمال کی دی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مصنف اس نام نہاد نقصان سے انکار نہیں کرتا۔ اچھا، یعنی وہ مانتے ہیں کہ نقصان ہوتا ہے؟ بالکل، وہ مانتے ہیں کہ ہاں، ایک معصوم انسان جو ہر وقت چالاکیاں نہیں کر رہا، وہ دنیاوی معاملات میں کچھ وقتی نقصان ضرور اٹھائے گا۔ مطلب پروموشن رک سکتی ہے یا کوئی مالی نقصان ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے آفس کی اس میٹنگ میں اس کی پروموشن رہ جائے یا کوئی دوسرا اس کا کریڈٹ لے لے، لیکن ذرا اسے لانگ ٹرم میں دیکھیں۔ لانگ ٹرم میں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس وقتی نقصان کے بدلے وہ جو چیز کماتا ہے وہ ایک بہت بڑا نفسیاتی اور سماجی اثاثہ ہے۔ وہ لوگوں کا ٹرسٹ یعنی ان کا اعتماد کماتا ہے۔ ٹرسٹ، یہ واقعی ایک بڑی چیز ہے۔ اور اعتماد ایک ایسی کرنسی ہے جو کسی بھی بینک بیلنس سے زیادہ دیر پا ہے۔ چالاک انسان شاید وقتی طور پر آگے نکل جائے، لیکن اس کے ارد گرد موجود لوگ اس سے خوف زدہ ہوں گے، یا مجبوری میں اس کے ساتھ ہوں گے۔ بالکل، اور خوف کبھی بھی سچی وفاداری پیدا نہیں کرتا۔ یار، اگر ہم اس کارپوریٹ مائنڈ سیٹ کو پوری سوسائٹی پہ اپلائی کریں تو پھر تو ہم سب ایک دوسرے کے حریف بن گئے نا؟ بدقسمتی سے ہم بن چکے ہیں۔ آج کل کی دنیا تو کامیابی کو دوسروں کو گرانے، اپنی بات ہر حال میں منوانے کا ہی نام دیتی ہے۔ تو جب ایک معصوم اور صاف دل انسان کا ٹکراؤ اس عام چالاکی سے ہوتا ہے تو معاشرے میں اس کے کیا عملی نتائج نکلتے ہیں؟ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس کا جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ ہمارے بالکل سامنے ہے، اور سچی بات ہے وہ کافی ڈراونا ہے۔ ڈراونا کیسے؟ جب ہم کامیابی کا پیمانہ صرف چالاکی کو بنا دیتے ہیں تو پوری سوسائٹی ایک لین دین کی مارکیٹ بن جاتی ہے۔ یعنی ہر رشتہ ایک ڈیل بن جاتا ہے۔ ہاں، اب سوچیں کہ ایک بہت چالاک انسان ہے جو ہر کسی کو استعمال کرنا جانتا ہے۔ لوگ شاید اس کے منہ پر اس کی تعریف کریں، لیکن پیٹھ پیچھے ہر کوئی اس سے محتاط رہتا ہے۔ کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ بالکل، ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص آج میرے ساتھ ہے تو صرف اس لیے کہ اسے مجھ سے کوئی کام ہے۔ بالکل۔ اس کے برعکس مصنف نے معصوم انسانوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت استعمال کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ انہیں معاشرے میں سکون کے جزیرے کہتے ہیں۔ واہ، سکون کے جزیرے! یہ واقعی بہت پاورفل بات ہے نا؟ ہاں، کیونکہ ذرا سوچئے، ہم سب کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھ کر ہمیں یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ بالکل، ہم فلٹر کے بغیر بات کر سکتے ہیں۔ آج کل کے اس دور کو ہی دیکھ لیں جہاں انفارمیشن اوورلوڈ ہے۔ ہم ہر وقت ڈیٹا سے گھرے ہوئے ہیں۔ مادی طور پر تو ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، لیکن ذہنی سکون تقریباً سب کا غائب ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی ساتھی کی ای میل آئے اور آپ اسے 2-3 بار پڑھیں کہ کہیں اس میں کوئی چھپا ہوا مطلب تو نہیں؟ ہاں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ ہم لفظوں کے پیچھے مطلب ڈھونڈتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ کہیں مجھے پھنسانے کی کوشش تو نہیں ہو رہی۔ ہم نے اپنے رشتوں کو ایک ایکسل شیٹ بنا دیا ہے جہاں ہر وقت حساب کتاب چل رہا ہے۔ اگر ہم اسے ایک بڑی تصویر میں رکھ کر دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ جب کسی بھی معاشرے سے یہ صاف دلی ختم ہوتی ہے تو دراصل وہاں سے بداعتمادی کا زہر پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ اور پھر ہر شخص دوسرے کو شکی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بالکل، ہم ایک سروائیول موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ مصنف اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ایک معصوم انسان کی سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی کامیابی سے جلتا نہیں ہے۔ اور اگر اس کا کسی سے اختلاف ہو جائے تو وہ اسے زندگی موت کی جنگ نہیں بناتا۔ ہاں، لیکن جب ہم سب ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے مکمل چالاکی اپنا لیتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ آج دنیا میں انسانوں کی اوسط ذہانت یعنی آئی کیو تو بڑھ رہا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر ہمارے دل چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟
یہ تو واقعی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اگر یہ سکون کا جزیرہ ہونا ہماری اپنی مینٹل ہیلتھ اور معاشرے کے لیے اتنا ہی اہم ہے تو پھر ہم اسے اتنی تیزی سے کیوں گنوا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کچھ بہت واضح جدید عوامل ہیں۔ ہاں، وہ کون سے عوامل ہیں جو ہم سے ہماری یہ خاموش طاقت چھین رہے ہیں؟ تحریر میں کچھ بہت سنگین چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بالکل۔ اگر ہم سب سے پہلے سوشل میڈیا کی بات کریں تو اس نے تو جیسے ہمارے جینے کا انداز ہی بدل دیا ہے۔ سوشل میڈیا تو میں سمجھتی ہوں اس وقت معصومیت کا سب سے بڑا قاتل بن چکا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اس کی پوری ساخت ہی اس طرح ڈیزائن کی گئی ہے کہ آپ اپنی اصل اور سادہ شخصیت کو چھپا کے ایک بالکل ہی مصنوعی، فلٹر شدہ اور پرفیکٹ شخصیت دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ہاں، ہر کوئی دکھاوے کی دوڑ میں ہے۔ لوگ اس بات کی دوڑ میں لگے ہیں کہ کون زیادہ خوش، زیادہ کامیاب اور زیادہ ٹرینڈی نظر آتا ہے۔ اور جب آپ ہر وقت ایک سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کبھی بھی معصوم یا نارمل نہیں رہ سکتے۔ بالکل، اس دکھاوے کی ثقافت نے ہمارے اندر کے سادہ پن کو بری طرح کچل دیا ہے۔ اور اس سب کا جو سب سے افسوسناک پہلو مجھے لگا نا، وہ یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا شکار ہمارے بچے ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ آج کل کے بچوں کو دیکھیں، وہ وقت سے پہلے ہی ذہین، یا وہ جو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، اسٹریٹ سمارٹ ہو رہے ہیں۔ مجھے تو بعض اوقات ہنسی بھی آتی ہے اور ڈر بھی لگتا ہے جب ایک 5 سال کا بچہ اپنے آئی پیڈ کے اسکرین ٹائم کے لیے ایسے نیگوشیٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا کارپوریٹ وکیل ہو۔ ہاں، یہ ہم سب نے نوٹس کیا ہے۔ انہیں وہ تمام باتیں بہت کم عمر میں پتہ چل رہی ہیں جن کو پروسیس کرنے کی ان کی جذباتی عمر نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں میں ذہنی دباؤ اور بے چینی خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ بالکل، ان کی وہ فطری معصومیت جو بلا تفریق ہر کسی کو دیکھ کر مسکرانے میں تھی، وہ ختم ہو رہی ہے۔ لیکن صرف سوشل میڈیا کو کیوں بلیم کریں؟ ہمارے تعلیمی ادارے اور ہم بطور والدین خود بھی تو یہی کر رہے ہیں نا۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی، اور یہ اس تحریر کا ایک بہت ہی چبھنے والا حصہ ہے۔ مصنف نے تعلیمی اداروں اور ہماری پیرنٹنگ پر بہت گہرا سوال اٹھایا ہے۔ ہاں، اسکولوں کا ماحول ہی عجیب ہو گیا ہے۔ آج کل کے اسکول سسٹم کا پورا فوکس کیا ہے؟ وہ بچوں کو اخلاق، رحم، دوسروں کے درد کا احساس یا نرم مزاجی نہیں سکھا رہے۔ وہ تو بس مقابلہ بازی اور نمبروں کی دوڑ سکھا رہے ہیں۔ بالکل۔ اب ذرا اس کے پیچھے موجود میکینزم کو سمجھیں۔ جب آپ ایک کلاس روم میں گریڈنگ آن اے کرو کا سسٹم لگاتے ہیں تو بچہ لاشعوری طور پر یہ سیکھتا ہے کہ اگر مجھے جیتنا ہے تو میرے ساتھی کا ہارنا ضروری ہے۔ او مائی گاڈ، یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ نا؟ یہ چیز بچے کے دماغ کی وائرنگ بدل دیتی ہے۔ وہ ہمدردی کے بجائے شک اور مقابلے کو اپنا ڈیفالٹ رویہ بنا لیتا ہے۔ مطلب ہم بہترین پرورش کے نام پر دراصل اپنے بچوں کے اندر سے انسانیت کو مار رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم یہی کر رہے ہیں۔ مصنف کی یہ بات کتنی گہری ہے کہ اسکول صرف انفارمیشن فیڈ کرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ انسان بنانے کی جگہ ہے۔ لیکن ہم والدین بھی تو کم نہیں ہیں۔ ہاں، والدین کا کردار بھی بہت کلیدی ہے۔ ہم بچوں کو دنیا کی سختیوں سے ڈرا ڈرا کر انہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا دنیا بہت ظالم ہے، کسی پر اعتبار نہ کرنا، ہر کسی سے ہوشیار رہنا، یہ جملہ تو ہر گھر میں بولا جاتا ہے۔ ہاں، تو انہیں زیادہ تیز بنانے کی دھن میں ہم ان کا وہ فطری سادہ پن اور اعتمادی ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ خوف اور شک پر مبنی یہ تربیت ایک انسان کو اندر سے کتنا تنہا اور کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بہت زیادہ۔ دیکھیے، دنیا میں احتیاط اپنی جگہ بہت ضروری ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آنکھیں بند کر کے ہر کسی پر بھروسہ کریں، لیکن جب آپ ایک چھوٹے سے بچے کے دل کا آپریٹنگ سسٹم ہی خوف پر سیٹ کر دیتے ہیں تو آپ اس سے دنیا کی خوبصورتی چھین لیتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنے بچوں کو صرف منطقی ذہانت سکھائی اور ایک صاف دل کے ساتھ جینا نہ سکھایا تو ہمارا آنے والا معاشرہ کیسا ہوگا؟ وہ بے حد ذہین تو ہوگا، لیکن وہ مکمل طور پر مشینی، بے حس اور روبوٹس جیسا ہوگا۔ یہ منظر تو کافی مایوس کن اور ڈراؤنا سا بن گیا یار۔ ہاں، لیکن شکر ہے کہ مصنف ہمیں اس تاریکی میں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ بالکل، وہ ہمیں امید کی کچھ کرنیں بھی دکھاتے ہیں۔ وہ معصومیت کی کچھ ایسی ٹھوس اور آفاقی مثالیں دیتے ہیں جو ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ یہ طاقت آج بھی زندہ ہے، اور ماضی میں بھی اس نے دنیا بدلی ہے۔ مثال کے طور پر بچوں کی وہ اصل معصومیت جس میں وہ کسی اجنبی کو دیکھ کر بھی بے ساختہ مسکرا دیتے ہیں۔ ہاں، ان کی مسکراہٹ کتنی خالص ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک یہ میٹر نہیں کرتا کہ سامنے والا کس رنگ کا ہے یا اس کا عہدہ کیا ہے۔ ان کی ایک معصوم ہنسی
بڑے بڑے فلسفروں سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اور بڑے سے بڑے غصے والے انسان کو بھی موم کر دیتی ہے۔ بالکل۔ اور صرف بچے ہی نہیں، اگر آپ نے کبھی ان بزرگوں کو دیکھا ہو جنہوں نے زندگی کے بے شمار نشیب و فراز دیکھے ہوتے ہیں۔ ہاں، جنہوں نے دکھ سہے ہوتے ہیں لیکن وہ تلخ نہیں ہوتے۔ بالکل، ان کے چہروں پر ایک عجیب سا نور، ایک معصوم روشنی باقی رہتی ہے۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے الفاظ میں کڑواہٹ کے بجائے نرمی اور دعائیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک غریب مزدور کے چہرے پر آنے والی وہ سادہ سی مسکراہٹ، یا ایک ماں کی وہ محبت جس میں کوئی شرط، کوئی لین دین نہیں ہوتا، یہ سب اسی معصومیت کی شکلیں ہیں جو دراصل اس معاشرے کو ٹوٹنے سے روکے ہوئے ہیں۔ اور ان سب میں جو سب سے عظیم اور روشن مثال مصنف نے پیش کی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی ہے۔ بے شک، اس سے بڑی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جو ہمیں پریکٹیکلی ثابت کرتی ہے کہ معصومیت اور نرمی کتنی بڑی طاقت ہے۔ جب ان کے پاس مکمل طاقت آ گئی، جب وہ فاتح بن گئے، تو انہوں نے اپنے سخت ترین دشمنوں کے ساتھ بھی شفقت کا مظاہرہ کیا۔ بالکل، اور وہ دشمن بھی اس کردار کی روشنی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ وہ طاقت تھی جو صرف تلوار یا مادی غلبے سے کبھی نہیں آ سکتی تھی۔ یہ ان کے کردار کی معصوم اور پاکیزہ روشنی تھی۔ اور یہ سیرت ہمیں ایک بہت گہرا نفسیاتی سبق دیتی ہے کہ معصومیت دراصل انسان کے ضمیر کو زندہ رکھتی ہے۔ ضمیر کو زندہ رکھتی ہے۔ ہاں، ایک معصوم انسان اگر اس سے کبھی غلطی ہو بھی جائے تو وہ اکڑتا نہیں ہے، اسے دوسروں کے درد کا احساس ہوتا ہے۔ وہ اپنی غلطی ماننے اور معافی مانگنے کو اپنی توہین نہیں سمجھتا۔ بالکل، بلکہ اسے اپنی اصلاح کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے۔ اور سچ پوچھے تو جس سوسائٹی میں ایسے لوگ موجود ہوں، وہی سوسائٹی زندہ رہنے کے قابل ہوتی ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ تمام مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ ہماری یہ دنیا ابھی تک صرف سخت قوانین یا ٹیکنالوجی کی وجہ سے قائم نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کا نظام انہی معصوم اور صاف دلوں کی بدولت چل رہا ہے، جو اپنے حصے کی محبت بنا کسی شور شرابے کے خاموشی سے بانٹ رہے ہیں۔ اس کے لیے مصنف نے ایک بہت ہی زبردست استعارہ استعمال کیا ہے۔ وہ معصومیت کو وہ نرم بارش کہتے ہیں جو انسانی رویوں کی سخت زمین کو نرم رکھتی ہے۔ نرم بارش، واہ! ذرا تصور کریں، اگر بارش نہ ہو اور صرف کڑکتی دھوپ ہو تو زمین کتنی بنجر ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر سوسائٹی میں یہ نرم مزاج لوگ نہ ہوں تو معاشرے کی زمین بھی دراڑوں کا شکار ہو جائے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ عمر گزرنے کے ساتھ چہرے پر جھریاں تو پڑ جاتی ہیں، لیکن جس کے سینے میں ایک معصوم دل دھڑکتا ہے وہ اپنے بڑھاپے میں بھی اسی نرم بارش کی طرح ہوتا ہے۔ دوسروں کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس ساری گفتگو کا ایک نچوڑ نکالیں تو وہ یہی ہے کہ معصومیت کوئی کمزوری نہیں ہے۔ بالکل، یہ انسانیت کا آخری چراغ ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ سچ بولنا اور دل صاف رکھنا دنیا کی کسی بھی بڑی ڈگری سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ایک صاف دل والا شخص شاید دنیا کی ہر دوڑ نہ جیت سکے، لیکن وہ لوگوں کے دلوں کی دنیا ضرور جیت لیتا ہے۔ اور یہی سب سے بڑی فتح ہے۔ جو لوگ اپنی معصوم طبیعت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں وہ تاریخ میں بھی اور لوگوں کے دلوں میں بھی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس سب پر بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بہت ہی زبردست اور تھوڑا سا پریشان کن خیال آ رہا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ ذرا سوچئے، آج ہم مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بے پناہ ذہین اور حد سے زیادہ حساب کتاب کرنے والا بنا رہے ہیں۔ بالکل، مشینیں بہت ایڈوانس ہو گئی ہیں۔ لیکن کیا ہم کبھی کسی مشین کو معصوم بنا سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا کوئی کوڈنگ کسی مشین کو یہ سکھا سکتی ہے کہ کسی کا درد محسوس کر کے بے ساختہ مسکرا کر تسلی کیسے دینی ہے؟ اور اگر معصومیت ہی انسانیت کو زندہ رکھنے والی اصل طاقت ہے، تو بغیر معصومیت کے اس مشینی مستقبل میں کیا ہم واقعی انسان رہ پائیں گے؟ یا ہم بھی محض ذہین مشینیں بن کر رہ جائیں گے؟ بالکل۔ تو اسی ایک چبھتے ہوئے اور فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں روکتے ہیں۔ اگلی بار تک کے لیے اسی بارے میں سوچتے رہیے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔